السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے نماز کے چند مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز کے فرائضوں میں سے ایک فرض ہے سجدہ، یعنی پیشانی، ناک اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں پیر کی انگلیاں زمین پر لگنا حالت سجدہ میں ضروری ہے۔ پیشانی کا زمین پر جم جانا یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حاصل حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خدائے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یعنی کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے، وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور تعظیم سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ بہت سارے بدعقیدے یہ رٹ لگائے رکھتے ہیں شرک شرک شرک، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ شرک کیا ہے، شرک کا مسئلہ کیا ہے۔ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھنا، کسی اور کو اللہ سمجھ کے اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سجدے میں اور سجدے کی جو ہے کچھ مسائل میں آپ کو بتاؤں کہ پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے سجدہ کیا کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں لگی، ان کے انگلیوں کی پیٹ زمین پر نہیں لگی، بلکہ پاؤں اس طرح سے اٹھائے رکھا انہوں نے، تو اب ان کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ سجدے میں نماز کی ایک انگلی کی پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، اور تین انگلیاں زمین پر لگنا دونوں پیر کے جو ہے یہ واجب ہے، اور دونوں پیر کے 10 انگلیاں، یعنی دونوں پیر کی انگلیاں 10 انگلیاں زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی نے سجدے میں اپنے پیر کی ایک بھی انگلی کو جو ہے زمین پر نہیں لگایا، ان کی پیٹ جو زمین کے انگلیوں کے یہ جو پیٹ ہوا کرتا ہے یہ اگر زمین پر نہیں ٹکی تو نماز نہیں ہوگی۔ صرف یہ زمین میں پیر کی انگلی کی نوک لگائے انہوں نے، نوک یعنی یہ جو انگلی ہے ہماری، اس کی نوک صرف انہوں نے اس طرح سے ٹکائے رکھا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، بلکہ زمین میں پیر کی انگلیوں کے پیٹ کو لگنا یہ ضروری ہے۔ تو ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، اور تین دونوں پیر کی انگلیوں کو لگانا یہ واجب ہے۔ اگر دونوں کو ترک کیا تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز کے فرائضوں میں سے کسی فرض کو ترک کیا تو نماز پھر سے دہرانی پڑے گی، نماز ہوئی نہیں۔ لیکن واجب کو ترک کیا اور آخر میں سجدہ سو کیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرض کا ترک کرنے والا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنا یہ فرض ہے، بہار شریعت اور فتاوی رضویہ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 میں لکھا ہوا ہے۔ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا جو ہے ضروری ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہے ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ فوراً چلے گئے، یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہے دوسرے سجدوں کے درمیان، یعنی ایک سجدہ آپ نے کر لیا، اب دوسرا سجدہ کرنا ہے تو اس کے بیچ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے،
اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی، یہ جو ہماری پیشانی ہے، صرف بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور جو ہے اچھے طریقے سے پیشانی لگتی بھی نہیں ہے اور وہ اٹھ جاتے ہیں، اور ناک کی یہ ہڈی جو ہے ہماری ہے یہ بھی لگنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ دونوں چیزیں نہیں کی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، بہار شریعت میں لکھا ہے۔ بلکہ سجدے میں پیشانی کا جمنا اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ کسی نے سجدے میں گیا اور ناک کو صرف مس کیا اور اٹھا لیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس میں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو نوجوان طبقے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو ادھر ادھر وقت بتاتے ہیں رات میں 12 بجے رات تک، 11 بجے رات تک موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں، بھائی ان وقتوں کو آپ اپنے امام صاحب کے پاس گزار دو اور ان کے قریب ہو کر نماز کے متعلق کچھ مسائل سیکھ لو، اور آپ جو ہے جب علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں گے، ان کے قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، لیکن ہم لوگ جو ہے رات میں سگریٹ، پوری، کھرا، نہ جانے کیا کیا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اپنے امام صاحب کے قریب ہو کر یہ پیسے غلط جگہ استعمال کرنے کے بجائے اپنے امام صاحب کو نذرانہ کے طور پر پیش کریں اور ان سے جو ہے آپ علم سیکھیں۔ آپ انشاءاللہ امام صاحب کے قریب ہو کر جب یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کی نمازیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، نماز میں جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ سدھر جائیں گی، نماز کے متعلق آپ کو نماز پڑھنا آ جائے گا، نماز کے طریقے، نماز کے شرائط، فرائض، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہوگا جب آپ علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے قریب ہوں گے۔ اس لیے اپنے اماموں کی قدر کریں، ان کے قریب بیٹھیں اور ان کے پاس علم سیکھنے میں کوتاہی نہ کریں، اور ان کو جو ہے مہینے کا ہدیہ دے کر، نذرانہ پیش کر جو ہے آپ ادھر ادھر پیسہ خرچہ ہم کرتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن امام صاحب کے قریب بیٹھ کر آپ جو ہے یہ پیسے ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر آپ نذرانہ پیش کریں اور ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔